برکتوں رحمتوں کی تو باران ہے، مومنوں آ گیا ماہ رمضان ہے۔ السلام علیکم، لاہور نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں خوش آمدید۔ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم پر رب کی خاص عنایت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اللہ نے اپنی برکتوں اور رحمتوں والا رمضان دیا ہے۔ ہم گنہگاروں کے لیے یہ عافیت کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور سر مسجود ہو کے معافی مانگیں۔ یہ بہترین مہینہ ہے کیونکہ اللہ تو بڑا رحمان اور کریم ہے، بے شک اس کی رحمت غالب ہے، اور اس مہینے میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر بھی 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اندازہ کریں یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے سے عمل کا بھی بڑا اور کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جو ایک دوسرے کے لیے احساس اور خیال رکھنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھاتا ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا سکھاتا ہے، اور ہم سب ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، کون سی چھوٹی چھوٹی نیکیاں یا عمل لازمی کریں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور ہم نے کن برائیوں یا بدگمانیوں سے لازمی بچنا ہے۔ تو بس یاد رکھیں یہ مہینہ خوش قسمت ترین لوگوں کو ملتا ہے اور ہم بھی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ تو جناب اس مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، بہتر انسان اور اچھا مسلمان کیسے بننا ہے، اس ٹرانسمیشن میں ہم دینی اور دنیاوی معاملات پر خصوصی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو روح رمضان ٹرانسمیشن۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے،
حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز تھی. اور اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے، خصوصاً پریگننٹ ویمن کے حوالے سے کہ اس رمضان میں وہ کیسے اپنا خیال رکھے، کون سی ڈائٹ ہے جو ان کے لیے بہت اچھی ہے اور صحت مند ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر نگینہ اور ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر تہمینہ. آپ دونوں کو خوش آمدید. اچھا ڈاکٹر نگینہ، سب سے پہلے میرا آپ سے کویشچن ہے کہ رمضان میں جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، وہ کیسے ڈیل کریں روزوں کے ساتھ؟ اچھا بیٹے، بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو پریگننٹ عورت ہے اس میں سے جو پریگننسی کا جرنی ہے 9 منتھس کا، یہ سب لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر عورت اس میں سے سیم پروسیس سے گزرتی ہے، بٹ سیم سمٹم سے نہیں گزرتی، سیم پرابلم سے نہیں گزرتی، سیم کمپلیکیشن سے نہیں گزرتی. تو اس میں جو ہماری پیشنٹس فرسٹ ٹرائمیسٹر کی ہوتی ہیں، جن کے پہلے 3 ماہ ہیں پریگننسی کے، ان میں ان کے سمٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ ان کو نوزیا بہت ہوتا ہے، دل خراب ہونا ہے، وامٹنگ ہے، ڈیزینس ہے، موڈ سوئنگز ہیں، بلیڈنگ ہے. ایسے پیشنٹس کو یوزلی ہم اوائڈ کرتے ہیں. کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، نوزیا ہوتا ہے بہت زیادہ، بلوٹنگ رہتی ہے، موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اس کی ریزن بیٹے یہ ہے کہ ان ڈیوریشن میں فرسٹ جو 3 منتھس ہیں، جس کو 13 ویکس فرسٹ 13 ویکس کہا جاتا ہے، اس میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ بار بار میلز لیں، اسمال میلز لیں، فریکوینٹ میلز لیں، واٹر انٹیک اچھا رکھیں. تو اگر وہ روزہ رکھیں گی تو یہ فیزیبل نہیں ہوگا ان کے لیے. اچھا، ان میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ 25% کے قریب ان کی ہوتی ہے کیلکولیشن، جن کو کوئی سمٹم ہی نہیں آتا، جو کہتی ہیں کہ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پریگننٹ ہیں. تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ پریگننسی کا ہنی مون پیریڈ ہے. یعنی سب سے اچھا پیریڈ اگر آپ کہیں کہ پریگننسی میں ہے تو دیٹ از 14 to 28 ویکس. اب اس ڈیوریشن میں خواتین اچھا فیل کرتی ہیں، نوزیا وامٹنگ سیٹل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ ان کے پریشر سمٹمز نہیں ہوتے ابھی تک. تو اس ڈیوریشن میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ آپ کے بیبی کے اوپر نہیں آئیں گے. جو 3rd ٹرائمیسٹر کی عورتیں ہیں، جن کا ٹرائمیسٹر آنورڈ سٹارٹ ہوتا ہے 28 ویک سے، اس میں بیٹے سب سے مشکل ترین پیریڈ ہے، بیکاز آپ کا انڈائجیشن ہے، آپ کا سٹمک جو ہے وہ اتنا فلڈ فیل ہوتا ہے، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے، آپ کو بار بار چھوٹے چھوٹے اسمال میلز لینے پڑتے ہیں، آپ کو لوور ابڈومن میں بہت پریشر رہتا ہے. تو یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جن میں ہم انہیں اوائڈ کرواتے ہیں کہ آپ اس میں روزہ اوائڈ کریں. تو یہ جو ٹرائمیسٹر وائز ڈویژن ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عورت جو ہے وہ روزے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو خود بھی، اور اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے ٹو دی بیبی وہ بھی کمفرٹیبل. آل رائٹ ڈاکٹر تہمینہ، اب آپ سے میرا کویشچن ہے، جو عورتیں فرسٹ ٹرائمیسٹر سے گزری ہوتی ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹس آتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی ہارمونس بھی فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں، تو بتائیں کیا افیکٹ آتا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پریگننسی جو تھی وہ انوانٹیڈ تو نہیں تھی. اگر مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے. اگر وہ وانٹیڈ تھی دین فرق ہوگا، اگر وہ انوانٹیڈ تھی تب فرق ہوگا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ جو ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں یہ اس کو ایکسیپٹنس دینا کہ ہاں پریگننسی ہو گئی ہے، اور پھر اس کے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ اس کے جو سمٹمز ہیں، جو فزیولوجیکل سمٹمز ہیں، ان کو مینیج کرنا.
اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہونا. اب سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا آتا ہے؟ بیسکلی اس وقت پہ ایک تو پریشر، اسٹریس آ گیا، ٹینشن ہونا شروع ہو گئی کہ اب یہ کیسے گزرے گا، اگر یہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. جیسے وہ رسکی بھی ہوتا ہے ٹائم، سیفٹی کے لیے بھی بہت سے لوگ ٹوک رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ کرو، ایسے نہ کرو، یہاں پہ بیٹھو، سیڑھیاں نہ چڑھو، بہت سارے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو بچی جو کہ پریگننٹ ہو گئی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو مینیج کرے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا جو اپنا سٹریس ہوتا ہے کہ وہ جو باڈی میں چینجز آ رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، وامٹنگ اگر ہو رہی ہے یا نوزیا فیل ہو رہا ہے تو اس کو مینیج کرنا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یا تو ایک تو سٹریس آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کئی دفعہ بچیاں جو ہے اس میں لو موڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر ڈفرینٹ طرح کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں فلکچویشن ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے نا وہ اپنے ایکٹیویٹی بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہوتی، روٹین ان کی چینج ہو گئی ہوتی ہے، سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز میں چینج آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا پھر ڈپریسو سمٹمز کئی دفعہ ان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لو موڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ان کو اپنے ہائیجین کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے سونے جاگنے کا، ہر چیز کا خیال بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ بچے کے اوپر بہت بڑی یعنی افیکٹ آتا ہے والدہ کی طرف سے. تو وہ جب افیکٹ جو ہے اس سے بچانا ہے بچے کو، اور انہوں نے خیال رکھنا ہے ان ساری چیزوں کا، تو پھر وہ کئی دفعہ کانشیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ اسٹریس جو ہے وہ ان کو فیئرفل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے ساتھ انگزائٹی کے سمٹمز بھی آ سکتے ہیں. تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسی ڈیوریشن ہوتی ہے جس میں بہت ٹف ہوتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ایکسیپٹنس دینا، اور دوسرا اس کو مینیج کرنا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا ریلیکسیشن ٹیکنیکس پریکٹس کروا سکیں، مائنڈفلنس ٹیکنیکس، میڈیٹیشن، ان سب پہ فوکس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پہلے ہی دن سے یعنی کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی کہ کچھ ایشوز میں بیڈ ریسٹ بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی کہتے ہیں کہ پریگننسی کو آپ نارملی اس لحاظ سے لیں کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے. اچھا ڈاکٹر نگینا، آپ سے میرا کویشچن ہے، ہم سائیکولوجیکل امپیکٹس کی بات کر رہے ہیں، بہت سے فزیکل چینجز بھی آتے ہیں باڈی میں، تو بتائیں کہ کون سی ڈائٹ ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں بیٹے، جو ڈائٹ ہے نا پریگننسی کی، وہ ایسی ہے کہ جس میں سارے گروپ آف فوڈ شامل ہونے چاہیے. جتنے گروپ آف فوڈز آپ سارے نیچرل وے سے لیں گے اتنا ہی آپ کی پریگننسی ہیلدی گزرے گی. جیسے وہ کہتے تھے نا کہ جی ہیلدی ماں ہے تو وہ ہیلدی بیبی کو ہی جنم دیتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریگننسی میں جب انٹر ہوئے ہیں تو آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پری پریگننسی ہیلتھ آپٹیمائزیشن. جیسے کہ اگر آپ پریگننٹ ہوئے ہیں تو آپ کا ویٹ تو زیادہ نہیں تھا، آپ کا بلڈ پریشر کی پیشنٹ تو نہیں ہے، آپ کوئی تھائرائڈ کی پیشنٹ تو نہیں ہے، کیا آپ کے پہلے کوئی جو ہارمونل ایشوز یا پالیسسٹک اووریز تو نہیں تھیں. اس کو کہتے ہیں پری پریگننسی ایویلویشن. اس کے بعد جیسے ہی آپ پریگننٹ ہوئی ہیں پھر آ جاتی ہیں دو چیزیں جو کہ آپ کی پریگننسی کو بہت اچھا لے کے چلتی ہیں. ون از یور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اینڈ سیکنڈ از یور ڈائٹ. وہ جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے اسی میں بلکہ ڈائٹ اس کا ایک پارٹ ہی آ جاتی ہے. جیسے کہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے اپنے سارے دن کے شیڈیول کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے مارننگ کا جو ناشتہ ہے وہاں سے لے کر رات تک اس ڈائٹ کو کیسے پلان کرنا ہے. اب بیٹے بہت سارے پیشنٹ جو ہمارے پاس کلینک پہ بھی آتے ہیں وہ بھی اب فرسٹ ٹرائمیسٹر سے لے کر اینڈ تک وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کھائیں؟ اچھا دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ نے باہر سے تھوڑی لانی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر پہ موجود ہیں. جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ناشتہ کرتے ہیں انڈے بریڈ، ہم انہیں کہتے ہیں جی انڈا ضرور کھائیں. پھر اگر پروٹینز، وہ صرف پروٹین کا سورس نہیں ہے بیٹے، اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں فائبر بھی ہے، اس میں میگنیشیم بھی ہے. انڈا بہت ساری چیزوں کا سورس ہے. اس لیے انڈے کے بعد اگر ہم 12 بجے کا ٹائم ہے، مڈ ڈے ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک سنیک لیں. وہ سنیک فروٹس ہونے چاہیے. جیسے اگر آج کل کنو ہے، وائٹامن سی کا سورس ہے، آپ لے لیں. اورنجز کسی بھی فارم میں لے لیں. اگر آج کل ایپل ہے وہ لے لیں. جو فروٹ فریش اویلیبل ہے، سٹورڈ آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. اسی طرح سے جب دوپہر کا ٹائم ہے تو آپ ایک پورشن بنائیں. اس پورشن میں ایک روٹی، ایک سالن، ایک سیلڈ کا باؤل اور ایک یوگرٹ. یہ 4 چیزیں آپ نے ایک ڈش میں ڈش آؤٹ کرنی ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی یور نون میل. اس کی وجہ یہ دیکھیں بیٹے، ہم نے ڈیری دینا ہے، کیلشیم دینا ہے، ہم نے روٹی سے آپ کو کاربز بھی دینے ہیں، فائبر بھی دینا ہے. ہم نے سالن سے، جو ہم عام روٹین میں گھروں میں سالن کیا پکتا ہے، دالیں پکتی ہیں، گوشت پکتا ہے، سبزی پکتی ہے. اور سیلڈ کی فارم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں
آج کل کھیرے، کیوکمبر، بروکلی، آئس برگ، ہر طرح کا سیلڈ اویلیبل ہے، اس میں سیلڈ لیں، کیونکہ گرین لیفی جتنی ویجیٹیبلز ہیں دے آر سورس آف ہائی ڈوز فولک ایسڈ، اور آپ کا فولک ایسڈ پورا ہوتا ہے آپ کے بیبی کی برین ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے۔ پھر جب ایوننگ کا ٹائم ہے تو ہم کہتے ہیں جی دودھ کا ایک گلاس ضرور لیں۔ اب گھروں میں جو بھی دودھ آپ کے عام آتا ہے، وائٹنر کی بات نہیں ہو رہی، دس از بیسیکلی کاؤز ملک، آپ جو گھر کا دودھ ہے اس میں سے ایک گلاس دودھ ضرور لیں۔ پھر جو رات کا ٹائم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میل کو لائٹ لے لیں، ہلکا کر دیں۔ کیسے کہ اگر آپ ہمارے گھر میں رائس بنتے ہیں شاموں کو، تھوڑا سا رائس لے لیں، اگر ہمارے پاس کوئی پوریج ہے پوریج لے لیں، کوئی سینڈوچ لے لیں، کوئی تھوڑا سا باربیکیو لے لیں۔ ابھی میں پیشنٹس کو گائیڈ کر رہی تھی کہ میکسیملی فش یوز کریں اس موسم میں، جب تک فش ہے رات کو ایک پورشن فش کا ضرور رکھیں۔ اب یہ جو ساری ڈائٹ میں نے آپ کو بتائی بیٹے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اسپیشلی باہر سے لانی پڑتی ہے، یہ وہی ڈائٹ ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کو نوزیا وامٹنگ ہے، آپ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا، تو آپ اسی پورشن کو چھوٹا کر لیں، جتنا چھوٹا پورشن کرتے جائیں گے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ایکٹیویٹڈ رہے گا۔ تو چھوٹے پورشنز میں کھائیں، فریکوینٹ میلز کھائیں، اسمال میلز کھائیں، بٹ ہیلدی میلز کھائیں۔ یہ جو کرکرے اور نوڈلز اور میگیز کے ساتھ پریگنینسیز چل رہی ہوتی ہیں، they end up in very low birth weight۔ کریونگ ہو رہی ہے بہت زیادہ کیونکہ اسنیکس کی منچنگ کی کریونگ ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ چاکلیٹس کی کریونگ ہوتی ہے۔ اچھا چاکلیٹس ہم اوائڈ کرنے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں 1 bar of chocolate you can take، لیکن نوڈلز نہیں کھا سکتے۔ ہاں یہ باقی جتنا بھی پروسیسڈ ہے نا، جس میں کہ میدا یوز ہوا ہے، وائٹ فلور ہے، ہاں نہیں آلو آپ کھا سکتے ہیں، پوٹیٹوز کو یوز کریں، گرلڈ فارم میں لے لیں، فرائڈ فارم میں لے لیں، لیکن اس کا بھی دیکھو بیٹے پورشن ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ کاز ٹربل، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم منچنگ کے لیے کہتے ہیں ایلمنڈز رکھیں، بادام پاس رکھ لیں۔ اچھا اب یہ کھجوریں ہیں، آج کل رمضان ہے، ہر گھر میں کھجور ہے، اس میں آپ بادام پستہ کوئی نہ کوئی نٹ بھر لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ کو منچنگ ہو میٹھے کی یا آپ کو کریونگ ہو کہ میں نے کچھ میٹھا کھانا ہے، وہ لے لیں۔ اسپائس کرنا چاہتے ہیں دالوں کا اسپائس لیں، چنوں کو اسپائسی فارم میں لے لیں، ہیلدی اسپائس لے لیں۔ یہ جو پروسیسڈ اور جو اس کا بنا ہوا اسپائس ہے نا، وہ آپ کے اسٹمک میں گیسٹرائٹس کرے گا، آپ کی وامٹنگ نوزیا بڑھ جائے گا، آپ کی ڈائجسٹو سسٹم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ تک پھر آپ کہیں گے کہ جی نہ کانسٹیپیشن جاتی ہے، نہ ہماری بلوٹمنٹ جاتی ہے، نہ ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو نیچرل وے میں جتنا چیزوں کو لے کے چلیں گے آپ کی پریگنینسی بھی اتنی نیچرل رہے گی۔ اچھا ڈاکٹر تمینہ آپ بتائیں، جیسے کریونگز کی بھی بات کی ہیں، تو میٹھا کھا کے نا ایک دم سے بالکل سکون آ جاتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے، انزائٹی ہو رہی ہو بس دل کرتا ہے تھوڑی سی ڈارک چاکلیٹ کھا لیں، تو کیا یہ کیسے ہمیں ریلیکس فیل کراتا ہے؟ سائیکولوجیکل کیا امپیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں میٹھا جو ہے یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے جو پریگننٹ ہے، ہاں دیکھیں میٹھا جو ہے یہ تو آپ کو فوراً انرجی لیول کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ افیکٹ آتا ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں پہ پریگننٹ خواتین کی بات ہے، تو پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ ایک باڈی پر بھی اسٹریس ان کے ہوتا ہے اور ایک مائنڈ پہ بھی اسٹریس ہوتا ہے، جس کو وہ لے کر چل رہی ہوتی ہیں پوری اپنی پریگننسی میں۔ تو اس دوران میں اگر وہ اپنے اسٹریس کو کم کرنا چاہیں، بہتر کرنا چاہیں، تو پھر کریونگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو کریونگ ہے اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں منچنگ کریں یا میٹھا کھائیں یا چاکلیٹس وغیرہ، یہ سب کچھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کریونگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کا انرجی لیول لو ہو رہا ہے، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ افیکٹ آ رہا ہے۔ یو کین لک فار مینی ادر تھنگز ایز ویل، جیسے کہ سپوز اگر آپ کا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو میٹھے سے آپ کا انرجی لیول بہتر ہونا ہے، یو کین لک فار سم ادر تھنگ۔ سپوز آپ ہیپینس ہارمون کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو خوش کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اچھا فیل کرانا شروع کر دیں، فزیکل ایکٹیویٹی پر فوکس شروع کر دیں، ہلکی پھلکی اسٹریچنگ ہے، واک ہے، ایکسرسائز ہے، یہ بھی آپ کو بہتر فیل کراتی ہے، آپ ان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں۔ بیسکلی ہیپینس از سم تھنگ جو کہ آپ کے بہت سارے پرابلمس کا حل ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ڈاکٹر تمینہ صحیح کہا آپ نے۔ اب ڈاکٹر نگینہ آپ بتائیں جلدی سے کوئک ٹپس، اگر جو عورتیں اس ٹائم پریگننٹ ہیں اور آبویسلی رمضان اسٹارٹ ہو گیا تو ان کو کیا ٹپس دیں گے؟ جلدی ٹپس۔ نمبر 1 واٹر انٹیک اچھا رکھیں، 2.5 لیٹرز ہائیڈریٹ رکھیں اپنے آپ کو۔ نمبر 2 ہیلدی، سحری کرنی ہے، افطار کرنا ہے، ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ کریں، روٹی سے کریں، چاول سے کریں، کھانے سے کریں، لیمنیڈ سے کریں، پروسیسڈ فوڈ بالکل یوز نہ کریں، فرائیڈ فوڈ یوز نہ کریں، اور بہت زیادہ اسپائسی فوڈز کو اوائڈ کریں، اور چائے اور کیفین جو کافی کا انٹیک ہے اس کو بھی 1 کپ سے زیادہ نہ رکھیں، اور را فوڈ یوز نہ کریں۔ آل رائٹ، تھینک یو سو مچ، آپ دونوں نے بہت اچھی ٹپس دی ہیں، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ ابھی آ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے۔
बैक, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फैशन और स्टाइलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि रमज़ान में हम किस तरह के ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं, कौन से कलर्स इस वक्त ट्रेंड में हैं, कौन से फैब्रिक्स बेस्ट हैं, और जो ऑफिस गोइंग मर्द और ख़वातीन हैं उनको कौन से कपड़े स्टाइल करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फेमस इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद और साथ साथ फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो औरतें रमज़ान में 9 to 5 करती हैं उनके लिए कौन से आउटफिट सबसे बेस्ट हैं? अगर आप स्टाइल्स का पूछ रही हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि बेसिक्स कपड़े, कलर्स में तो बेसिक ही अच्छा लगते हैं हमेशा। और उसके अलावा ऑफिस लेडीज़ के लिए कम झिलमिल वाले कपड़े, ऐसे कपड़े जो ज़्यादा थीन ना हो, वो बहुत ज़्यादा पतले ना हो, वो अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो एक नेचुरल स्टाइल होता है आपका वो कैरी करना चाहिए। बेशक दुनिया में फर्शी शलवार चल रही हो या गरारा चल रहा हो या कॉर्ड सेट चल रहा हो, लेकिन जो एक क्लासिकल आपका अपना स्टाइल है विच वुड ब्रिंग योर पर्सनालिटी आउट एंड नॉट द फैब्रिक। ऐसे नहीं होना कि आपके आने से पहले, कमरे में एंटर होने से पहले आपके कपड़ों की आवाज़ें या जूतों की आवाज़ और इस तरह आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस एंड द वे यू स्पीक, द वे यू हैंडल थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर टीचर्स, फॉर कॉर्पोरेट वर्किंग लेडीज़ जो भी काम करें, बिकॉज देन योर टैलेंट शुड स्पीक आउट, नॉट द ड्रेस। हालांकि हमारा ये बिजनेस है, लेकिन वी हैव टू गाइड देम, वी हैव टू गाइड द पीपल कि आप क्या पहने, कैसे पहने, हाउ टू कैरी योर सेल्फ। अच्छा हामिद साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक सेइंग है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, तो ये सही कैसे है? क्योंकि मुझे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टेटमेंट से, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, कोई फर्स्ट मीटिंग है, इंटरव्यू है, उसके लिए तो हम अपना बेस्ट देते हैं, तो उसकी बेस पे हम कैसे जज कर सकते हैं किसी को? एक्चुअली उसके लिए भी हम बेस्ट नहीं हर वक्त अपने आप को पेश करते। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और आप क्या मैसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 7 सेकंड है आपके पास, 7 सेकंड में आप 5-6 मैसेजेस देते हैं इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें। तो पहला मैसेज आप ये देते हैं कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब हम तो सब सोशल क्लास से आते हैं ना, पाकिस्तान पूरा से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एलीट से बिलोंग नहीं करते या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते हो आप अच्छा इंप्रेशन नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक्चुअली पॉइंट ये है कि क्या आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो नो क्वेश्चन आर आस्क्ड कि भाई आप कौन से नेबरहुड रहते हैं, कौन से सोशियो इकोनॉमिक लेवल से आए हैं, और अगर बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, और कैरी कर सकते हो। दूसरी बात है कि आप कामयाब लगती है नहीं लगते हैं या लगती नहीं। अगर कामयाब नहीं लगते तो गेम इज ओवर। तो कैसे लगे कामयाब देखें ना, कामयाब मूवीज देख लें, कामयाब बंदे को कैसे दिखाते हैं, कामयाब खातून को कैसे दिखाते हैं। कॉस्ट्यूम है, ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। और कलर्स बड़ा चूज करते हैं कि कौन से पहनने हैं, नेवी ब्लू, न्यूट्रल, एग्जैक्टली, ब्लैक, मतलब मुझे लगता है ये पावर कलर्स है। कलर्स बिल्कुल है, कलर्स जो है कलर्स की कॉन्टेशन है। मैं एक शो पे था तो मुझे होस्ट कहती हैं कि हम सब कलर्स बोलते हैं, मैं कहा चीख के बोल रहे होते हैं। तो ब्लैक कलर कहता है पावर, ब्लैक कहता है दूर से बात कर करीब मत आ, इतनी पावर है इसके अंदर। बल्कि न्यूयॉर्क में मैं तो स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स देयर, तो वहाँ एक्चुअली कहते हैं कि आई लव ब्लैक अंटिल दे कम आउट द डार्कर कलर देन दैट। तो ब्लैक आपका पावर है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब पावर डायनामिक्स है, मैन और वुमन डजंट मैटर, आप जिससे मिलने जा रहे हैं या खुद आप मैन और वुमन डजंट मैटर, उस दिन आप अपना ब्लैक, अगर आप समझते हैं कि पावर मीटिंग है, अपना ब्लैक ड्रेस निकाल लें, ब्लैक हिजाब कर लें, ब्लैक अपनी शर्ट पहन लें, ब्लैक सूट पहन लें, ब्लैक शलवार कमीज पहन लें, दैट्स इट। अच्छा, उसके अलावा दूसरा कलर है डार्क नेवी। डार्क नेवी ये कहता है कि आई एम पावरफुल बट आई एम आल्सो अप्रोचेबल, टॉक टू मी। बिल्कुल, ये लेकिन तमीज से बात करना, लेकिन तमीज से बात करना, अगर तमीज से बात नहीं करोगे तो मैं देन आई विल ब्रिंग माय पावर बैक। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर। और तीसरा है जिसे कहते हैं चारकोल ग्रे, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड कलर है। तो जब आप सोफिस्टिकेटेड लगना चाहते हैं तो चारकोल ग्रे पहन लें, और उसके बाद आए मीडियम ग्रे। तो ये 4 एसेंशियल कलर्स हैं जो मैं कहता हूँ कि जिसमें आप मेंस सूटिंग की बात कर लें या वुमेन के ड्रेसेस की बात कर लें। उसके बाद आते हैं सॉफ्टर कलर्स, खवातीन के लिए जैसे पिंक है, तो पिंक बड़ा हमारी स्किन टोन में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप खवातीन की तो आपने स्पेशल बता दिया, क्योंकि आगे अभी रमजान भी आ गए, ईद भी आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। राइट,
تو اگر آپ سافٹ پنک پہنتی ہیں ٹھیک ہے پہنیں, لیکن آپ بڑی ایک جنہیں کہتے ہیں نا پاورفل لیڈی ہیں, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, آپ نے جا کے یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن, آپ نے جا کے بتانا ہے یو نو پاور ڈائنامکس ہے, تو اس دن آپ اتنی سافٹ بن کے آ جاتی ہے, ایگزیکٹلی. تو آپ کو پتہ نہیں چاہیے کلر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, اور آپ نے ڈائنامکس مطلب اگر ہم انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں جانا ہے ٹورڈز ڈارک فیمینن, بلیک ڈارک کلرز, رائٹ, ناٹ ٹورڈز سافٹ فیمینن. not at all. تو اس میں کیونکہ you know you want to show کہ you know اگر پنک پہن کے چلے جائیں گے تو انٹرویو میں ہمیں سلیکٹ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. نہیں میرا تو ہو گیا تھا سلیکشن ایک بار, میں پنک پہن کے گئی تھی. کلرز, پیچز کلر, یہ سب ہیں, دوپہر میں اچھے بھی لگتے ہیں, سافٹ لگتے ہیں, گرمیوں کے لیے بہت اچھے ہیں, لیکن دے آر ناٹ دا پاور کلرز. تو جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کارپوریٹ میں آپ اپنی پاور ایگزرٹ کر رہے ہیں, ادھر یو ہیو ٹو کیپ یور فیمینٹی اسائڈ, ایک تھوڑا سا نا وہ آپ کا تب تک پاورفل امیج نہیں آتا جب تک یو کیری دیٹ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھو براؤنز میں بھی جا سکتے ہیں, لائٹ کپڑوں میں, براؤنز میں بھی جا سکتے ہیں. اگر ہم خواتین کو سمجھانا چاہیے تو لائٹ کپڑوں میں ایکچولی وہ تھوڑی سی بلکی بھی لگتی ہیں, دا لو ہینڈلز, ان کے جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ مور پرومیننٹ ہوتا ہے. تو جب ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمفیسس ہونا چاہیے کہ وہ بندہ ہماری بات سنے, نہ کہ وہ اچھا میں ریڈیو موٹی تو نہیں لگ رہی. نہیں, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, لیکن دس از آلسو اے برگنڈی مرون ڈارکر کلر. اگر یہ لائٹ ہوتا ہے نا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اٹینشن ڈیورٹ لوگوں کی ہمارے اپنے ڈریس پہ نہیں کرنی, ہمیں اٹینشن ڈیورٹ کرنی ہے ٹورڈز وٹ وی آر اسپیکنگ. ٹھیک ہے, تو وہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر کوئی شادی کا ایونٹ ہے, اگر آپ کا کوئی یو نو ڈریس ایشو ہے, تب ہم نے اپنے ڈریس کو پرومیننٹ کرنا ہے. سو دا پرپز آف اے میٹنگ اور یو نو ہینگ آؤٹ وہ ڈفرینٹ ہے. آپ فرینڈس کے ساتھ جا رہے ہو, یو کین ویری ویل کیری سافٹ پنک, ٹھیک ہے, آپ اپنا وہ امیج دکھائیں کہ یو آر فیمینن لیڈی اور وٹ ایور, لیکن مطلب بات پنک پہ آ گئی ہے پھر سے, ہاں گھوم پھر کے. ایگزیکٹلی, نو اٹس اے گڈ کلر, لیکن اس میں بھی دیکھو پھر شیڈز بھی ہوتے ہیں, پنک کے بھی کافی شیڈز ہیں, پنک کلر, ٹھیک ہے, اور پھر آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں. میں ان کو بھی بتانا چاہوں گی, اگر ساتھ ہی یہ بھی ہی ول ایگری کہ اگر آپ نے چارکول گرے پہنا اس کے اندر آپ لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہن سکتے ہیں, بٹ لیئرنگ از آلسو one thing which you know you should always come up, کہ وہ بھی آپ کو کور اپ کرتا ہے, وہ بھی آپ کو ایلیگنس دیتا ہے. آپ اس کو بلیزرز پہن لیں, آپ شالز پہنیں, اگر آپ ویسٹرن نہیں بھی پہنتے تو پھر بھی آپ اس کو پیئر اپ کر سکتے ہیں ود ڈارکر کلرز. مین پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کپڑے شائن نہیں کرنے چاہیے, آپ کو شائن کرنا چاہیے. جہاں فوکس زیادہ, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اٹینشن لینی چاہیے, ڈسٹریکشن نہیں لوگوں کو دینی چاہیے. تو جو ہی آپ بہت زیادہ چیزیں یہاں پہن کے آتے ہیں اور بہت ہی ڈالڈ اپ لگتے ہیں, یا بہت ہی آپ نے بڑی محنت کر کے آپ نے یو نو یہاں کو اپنا کیا کہتے ہیں لیپل پن بھی لگائی ہوئی ہے, اس کے بعد کفننگ والی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ نے گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ نے ٹائی پن بھی لگائی ہوئی ہے. پنک شرٹ کے ساتھ نیوی بلو کوٹ پہن لیتے ہیں, تو ان کو اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ پنک پہ اسٹک ہوئی ہیں, لیٹس موو آن. پنک کے علاوہ بھی اور کلر تھے نہیں, کیونکہ ہم نے مردوں میں بھی تو بات کرنی ہے نا, ہم خواتین کی بات کیا کلرز پہ, تو مردوں کے لیے بھی بتائیں کہ کون سے بیسٹ کلرز ہیں. تو وہی 4 کلرز جو میں نے ابھی بتائے ہیں, 4 کلرز ہیں. اس کے ساتھ شرٹس کا کلرز جو ہے نا کمبینیشن بڑا زبردست ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یو نو جیسے چارکول گرے ہے, چارکول گرے کے ساتھ اگر آپ نے پنک شرٹ پہنی ہے, لیکن وہ لگے گی بڑی اچھی, لیکن بورڈ میٹنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بورڈ میٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو وائٹ شرٹ پہننی چاہیے. وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ می, وائٹ شرٹ مینس کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ مینس سوفسٹیکیشن, وائٹ شرٹ مینس ریفائنڈ پالش. بائی دی وے خواتین کا جو وائٹ جو ہے حجاب ہے یا دوپٹہ ہے, اس سے سیم تھنگ. اگر آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پکچریں دیکھیں لانگ ٹائم اگو ان کی وارڈروب میں, تو وائٹ دوپٹہ جو تھا وہ آپ کو پرومیننٹ لگے گا. بالکل, تو وائٹ دوپٹہ ڈز دی سیم تھنگ ایز اے وائٹ شرٹ. اور اس کے بعد دیکھیں وہ جو کوٹ پہنتی تھی, تو دیٹ از اگین اور پرسنالٹی کافی ان کی ڈومیننٹ لگتی تھی. دیکھیں کوٹ جو ہے نا ایک ایسا گارمنٹ, ایک ہی دنیا میں گارمنٹ ہے جو آپ کو پاور دے سکتا ہے, مین اور وومن دونوں, وہ ہے کوٹ. جو ہی آپ کوٹ پہنتی ہیں, جنہیں بلیزر سمجھ لیں, جیکٹ سمجھ لیں, میں وہ فلفی جیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیدر جیکٹ کی, تو ایک اسٹرکچر جیکٹ جو ہے, تو دیٹ گیوز یو دیٹ لک. اور خاص طور پہ خواتین میں یہ ہے کہ ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, ہاں, اگر آپ نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں کارپوریٹ میں, بلیو ان آرٹ یو نو کس یور کریئر گڈ بائی. اسی طرح بہت زیادہ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ میلے ٹھیلے والے کپڑے, بہت زیادہ کلرفل نیون کلرز وغیرہ وہ نہیں پہننے چاہیے. بہت زیادہ امبرائڈری کی ہوئی ہے, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا
بہت ہی ایمبیلشمنٹ ہے کپڑوں کے اوپر. بلیو ان ایسا کرنا ورڈ بالکل. اچھا اب میرا سارا بڑا فوکس آپ پہ ہونا چاہیے, کپڑوں میں نہیں ہونا ہاں چاہیے. بالکل. اب میرا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کافی لوگوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ کرے. ٹھیک ہے. رمضان میں جن لوگوں کی بات پکی ہو گئی ہے, جن لوگوں کے رشتے ہو گئے ہیں, ان کی عیدیاں آتی ہیں, لڑکیوں کی بھی آتی ہے, لڑکوں کی بھی آتی ہے, تو اس کے لیے کون سے کلرز ہیں, کون سے فیبرکس ہیں, اور آج کل کا جو ویدر ہے اس کے لحاظ سے سوٹیبل آؤٹ فٹس کون سے ہیں, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی؟ دیکھیں اس مہینے کی بات کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, بڑی رحمت کا مہینہ ہے, بڑی برکتوں کا مہینہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو ایسنس ہے نا اپنا رمضان کی, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. تو پاکیزگی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, سادگی بڑی امپورٹنٹ ہے, سمپلسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جو لینے دینے والے آ رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, تو اتنا سجنا وجنا اور جنا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈالڈ اپ ہونا میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس کی جو اسپرٹ ہے رمضان کی, اس کو آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آبزرو کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیار نہ ہوں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل سوئے اٹھ کے آ جائیں, گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں تو آپ کہیں میں تو تھوڑا سا تو پریزنٹیبل لگنا چاہیے. اچھا سالڈ کلرز میں آ جائیں, یہ سارے پرنٹ میں چھوڑ دیں, ساری ایمبرائڈری چھوڑ دیں, آپ سالڈ کلرز میں آ جائیں. اور فٹنگ جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی لوز رکھیں, بہت زیادہ ٹائٹ نہ رکھیں. ہاں لوز فٹ کپڑے, کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے, مطلب تراویح بھی پڑھنی ہے. پھر اس کا فیبرک ایسا لیں کہ بہت پتلا فیبرک نہ ہو. میں دیکھتا ہوں کئی مرد حضرات اتنی پتلی شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے کہ سارے بال بھی چھاتی کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اٹس ٹیریبل, پسینہ وسینہ آیا بھی ہوتا ہے تو اٹ لکس ویری ہاربل, ٹیکی لگتا ہے. ابھی جو ہے نا ویسے بھی سیزن جو ہے وہ مڈ سیزن ہے, تو ابھی لان کا بھی ابھی سیزن نہیں ہے. ابھی تو دیکھو مجھے تو لگ رہا تھا کہ ویلویٹ پہن کر آ جائے, بیکاز رات ٹھنڈی ہے, بالکل سردی ہے ابھی, بالکل ابھی ہے. تو مڈ سیزن کا فیبرک پہنے, ٹراپیکل ٹائپ فیبرک پہنے, وسکوس پہن سکتے ہیں. اور آؤٹ فٹس کیسے پہنے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ آؤٹ فٹس جیسے آپ نے ابھی جو بات کی تھی وہ تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ شادی والے کوئی کپڑے دینے آ رہے ہیں آپ کو, تو ڈوری میں یا اس طرح کے جو کپڑے لے کے عیدی کے لیے, تو وہ بھی مڈ سیزن فیبرک چل رہا ہے آج کل. لون ابھی بالکل اسٹارٹ نہیں ہوا, تو ہم نے تو وسکوس کے کپڑے بنائے ہیں, ہم نے اس کے علاوہ گرپ میں کپڑے بنائے ہیں, سلکس ہیں جو تھوڑا سا سی تھرو فیبرک نہیں ہے اور اتنا جو ہے وہ لائٹ فیبرک بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے زیادہ کام ابھی ان 3-4 فیبرکس پہ کیا ہے. آل رائٹ. اچھا حامد صاحب, آپ سے میرا کویشچن ہے کہ ابایاز کا کافی آج کل ٹرینڈ ہے, تو کیا ہم صرف افطار میں پہن سکتے ہیں اس کو, آنے جانے میں پہن سکتے ہیں, یا آفس میں بھی کیری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابایا جو آج کل عربک ابایاز آئے ہوئے ہیں, کافی تھوڑے فینسی بھی ہیں, ان کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ ابایا اگر آپ پہنتی ہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو فیل فرام ان سائڈ کہ آپ کو ابایا پہننا چاہیے. اگر آپ ایز اے فیشن پیس پہن رہی ہیں تو پھر ایک ڈفرنٹ کانورسیشن. تو جو ابایا پہنتی, جو خاتون لڑکیاں پہنتی, میں تو پہلے فرسٹ آف آل آئی سلوٹ دیم کہ بھائی وہ اپنے آپ کو جو اندر سے فیل کر رہی ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ 2-3 طرح کے ابایا ہیں. ایک وہ ابایا جو آپ کو سارا کور کر دیتا ہے نا, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں, تو وہ اگر آپ اس میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں آپ کر سکتی ہیں کمفرٹیبل فیل. لیکن جس انوائرمنٹ میں آپ جاتی ہیں کیا وہ انوائرمنٹ جو ہے اس کے لیے کنڈوسیو ہے کہ نہیں ہے. بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ ابایا کا جنرل رول یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ جو بہت زیادہ کلرفل ابایاز ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں, جو بہت زیادہ پرنٹڈ ابایاز ہیں ان کو زیادہ اوائڈ کریں. اس کی وجہ یہ کہ سارا فوکس ابایا پہ چلے جائے گا, آپ پہ نہیں رہے گا. تو آپ سالڈ کلر میں آ جائیں, جیسے بلیک ہے وہی اگین ریگل ہے, پلین کلر میں آ جائیں. آپ اس میں وائٹ میں آ سکتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ ڈارک نیوی میں جا سکتی ہیں, دیٹس اے گریٹ کلر. تو ڈارکر کلر میں رہیں, اگر وائٹ میں آنا تو پھر ٹوٹل وائٹ میں آ جائیں. بہت زیادہ کلر کمبینیشن نہ کریں, کیونکہ ابایا کہاں پہ ہے, ابایا ہے یہاں پہ, تو فیس کہاں ہے, یہاں پہ ہے. تو اگر آپ نے ابایا میں بہت ساری اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے کلر ولر اور ساری کیے ایمبرائڈری وغیرہ کی, تو سارا فوکس ادھر چل جائے گا, آپ کے فیس پہ فوکس نہیں ہوگا. بالکل. تو فوکس دیکھیں میں اور آپ چاہے 8 گھنٹے بات کریں, فوکس یہیں رہنا ہے. یہ ہے فریم, اس فریم کو جو آپ مضبوط کریں. اور اس کے علاوہ ایک لاسٹ بات یہ کروں گا کہ اس میں جب آپ فیبرک چوز کرتے ہیں, اگر پرنٹ بھی آپ نے چوز کرنا ہے, انتہائی سفسٹیکیٹڈ قسم کا پرنٹ چوز کریں. بہت زیادہ لاؤڈ قسم کا نیان کلر کا وہ پرنٹ نہ چوز کریں. اور لاسٹ بات میں یہ کہوں گا کہ اس کی فٹنگ کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کنسرویٹو بھی لگ سکتی ہیں, آپ شیک بھی لگ سکتی ہیں, اگر اسے آپ نے پراپر طریقے سے اس کو بالکل ایسے ہی. تو انجوائے نہیں, کیونکہ سائرہ میرا بھی آپ سے سیم کویسچن والا یا عراقی یا عربین, وہ بہت زیادہ فیبرک ہوتا ہے, وہ بٹر فلائی اسٹائل ہوتا ہے, تو اٹ ول ہنڈر یور موومنٹس. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو سلیک پہنیں, جیسے یہ کہہ رہے تھے سلیک اینڈ اسمارٹ
کے ساتھ بھی آپ کور اپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ بہت زیادہ ایسے لیئرز والا پہنیں گے تو اٹ ول ہنڈر یور موومنٹ. آپ نے آفس ورک میں کارپوریٹ میں آپ نے آنا جانا ہے, کوئی ٹیبل سے گزر رہے ہوں گے, کوئی کپ گرے گا, کوئی پین گریں گے, آپ کو چیز اٹھانی بھی پڑ جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا, جو جس طرح کا آپ کہہ رہی ہیں راکی اور ریبین, وہ دیٹ لکس لائک اے ویری پرنسس ٹائپ, وہ آپ ایک اس میں ہو, لیکن وہ ورک انوائرمنٹ میں بہت زیادہ فیبرک والا اچھا نہیں لگتا. نہیں, کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے آبویسلی وہ ویسٹرن بھی پہنتی ہے, ایسٹرن بھی پہنتی ہے, تو آبویسلی ہمیں سب کو کور کرنا چاہیے. سب بیٹھے ہوئے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کون سی ٹپس لینی ہے. اور ابایا بہت سے لوگ بہت پیارا کیری کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. اور جو ہمارے نارمل پاکستانی ابایا ویئر ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کون سے کلرز ہونے چاہیے, اور کیا ہم پلین رکھیں ان کو یا پرنٹڈ کی سائڈ پہ جائیں؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا بھی یہی اوپینین ہے کہ ابایا شوڈ آلویز بی پلین ہونے چاہیے. اس میں آپ لائٹر کلر گرمیوں میں اگر چاہتی ہیں تو آپ آ سکتی ہیں لائٹر کلرز میں, لیکن اگر رات کا ٹائم ہے یا دن کا بھی ٹائم ہے, اگر بلیک, بلوز, چارکول, مرونز, یہ ڈارکر ٹونز میں ہی اگر آپ جائیں تو بہتر رہتا ہے. اور اس میں فیبرک جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تھوڑا بریتھیبل ہو, کیونکہ آپ نے اس کے نیچے بھی لیئرنگ کی ہوئی ہے, سو اٹ شوڈ ناٹ بی کہ آپ انکمفرٹیبل ہو. اینی تھنگ وچ گیوز یو کمفرٹیبل, اینی تھنگ وچ یو آر کمفرٹیبل ان موونگ اراؤنڈ, ان اسپیکنگ, وہ چیز پہننی چاہیے. لیکن کوئی بھی ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے بولنے میں, کام کرنے میں, چیزیں اٹھانے میں. تو وہ بیکاز آل دا ڈسٹریکشن, سم ٹائمز دا ورک ٹیکس ڈبل دا ٹائم آلسو. اور ایک کیونکہ ایک کنزرویٹو فیل بھی دیتا ہے وہ, تو وہ آپ نے دوسرے بندے کو محسوس نہیں کرانا. آپ نے یہ نہیں کروانا کہ یو آر کنزرویٹو بینگ, آپ سے بات کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہوگی. تو ہاں, وہ پھر آپ کمفرٹیبل ہوں گے اس میں. بالکل اسٹائلنگ کے حوالے سے ہم بات کریں, اور ساتھ ساتھ جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو 9 to 5 کر رہی ہیں, وہ ان کے لیے کوئک اسٹائلنگ ٹپس اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے وارڈروب میں نیسیسری ہیں. اور ہم میلز کے لیے بھی بات کر رہے ہیں آبویسلی کہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کی وارڈروب میں ہونی چاہیے اور کیسے وہ کم بجٹ میں اچھی اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. کارپوریٹ جابس کے حوالے سے جو لوگ 9 to 5 کرتے ہیں, کہ کون سی 4 ایسی چیزیں ہیں جو ان کی وارڈروب میں ہونی چاہیے. مردوں کا بھی بتا دیں اور عورتوں کے لیے بھی بتا دیں. دیکھیے مردوں میں یہ ایک تو آپ کا سوٹ ہونا چاہیے, 2 پیس سوٹ جسے پینٹ کوٹ ہے. تو اگر آپ کو ضرورت ہے, اگر آپ نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے جہاں پہ فارمل سوٹنگ کی ضرورت ہے, سوٹ شرٹ ٹائی کی ضرورت ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ایک دولہے کا سوٹ ہوتا ہے, سیم سوٹ, سیم شرٹ, سیم ٹائی, وہ لٹکی ہوئی ہے, اگلے وہ 100 سال وہی پہنے گا یا 10 سال وہی پہنے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب کمبینیشن ہونے چاہیے, 5-6 شرٹس ہونی چاہیے, 3-4 ٹائز ہونی چاہیے. کون سی بڑی بگ ڈیل ہے. کسی کا آپ آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے پاس کم از کم 10, 15, 20, 30 شرٹس تو ضرور ہوں, لیکن رائٹ شرٹس نہیں ہیں. تو میں 6-7 شرٹس ہیں, رائٹ کلرس ہیں. وائٹ ہو, وائٹ ایک ٹیکسچر وائٹ کر لیں, ایک لائٹ بلو کر لیں, ایک لائٹ پنک کر لیں, ایک لائٹ پرپل کر لیں, ایک لائٹ گرے کر لیں. یہ 5-6 شرٹس جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ ول ڈو اٹ. اچھا 3-4 ٹائز, اچھی ٹائز جسے کہتے ہیں نا, سالڈ کلر کی ہو یا پولکا ڈاٹ, یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اینیمل پرنٹ بنا ہوا ہے یا کوئی ایپسٹر پرنٹ بنا ہوا ہے, بہت زیادہ فلورل ہے. رائٹ, فلورل ہے. سیریس ٹائز ہوں, 4 ٹائز ہو جائیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں 4 ٹائز ملٹی پلائی 7 شرٹس ہیں, ملٹی پلائی 1 سوٹ, پتہ ہے کتنے کمبینیشن؟ 28 کمبینیشن ہو گیا آپ کے پاس. بالکل. تو یہ ہے آپ کا جو وارڈروب بن گیا اس میں سوٹنگ میں, وہ بھی کم بجٹ میں. کم بجٹ میں. دیکھیں نا, ایک سوٹ ہے, صرف 7 شرٹس ہیں اور 4 ٹائز ہیں. اچھا اس کے بعد جب سوٹ نہیں پہننا تو آپ کے پاس ایک بلیزر ہونا چاہیے, تو نیوی بلیزر کر لیں, وہی 7 شرٹس اس کے ساتھ بھی جائیں گی. بالکل, کیونکہ سیم سیگمنٹ شرٹس ہی دے گا گو ود دس. اور اس کے ساتھ 2 پینٹس کر لیں, ایک چارکول گرے کر لیں, ایک میڈیم گرے کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب 2 پینٹس ہو گئیں, یہ آپ کے 7 شرٹس ہیں, تو ایک بلیزر ہے. 14 یونیک کمبینیشن آپ کے پاس آ گئے. بالکل, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اچھی شلوار قمیض یا 2 اچھی شلوار قمیض اور اس کا ایک ویسٹ کوٹ, اور وہ بھی کر لیں جیسے ڈارک کلر کی, ڈارک گرے کر لیں. تو آپ کا ایسٹرن کور ہو گیا, آپ کا ویسٹرن کور ہو گیا, آپ کا ان بٹوین کور ہو گیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ وارڈروب کیپسول ہونا چاہیے, کیپسول وارڈروب ہونا چاہیے. یہ تو رمضان سے آگے کی بھی پلاننگ ہو گیا, 40-50 ہم نے آؤٹ فٹس کر لیے, ساری آؤٹ فٹ کر دی. بالکل. تو آئی وڈ سے کہ بائی لیس, بائی رائٹ اینڈ بائی کوالٹی, یہ ہے فارمولا. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ نے ہیلپ فل ٹپس دی ہیں, بہت اچھی ٹپس دی ہیں. اور ساتھ ساتھ رمضان میں کیسے ہم 4 آؤٹ فٹس کے ساتھ 40 دن کے آؤٹ فٹس بنا سکتے ہیں, یہ بھی آپ نے بتایا, اور یہ میرے لیے بھی کافی ہیلپ فل ہے. ٹرانسمیشن جاری ہے, اب یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का आगाज़ हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए आका दीदारे अता करना जब वक्त नज़ाए आका दीदारे अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना याद पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना याद पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। है पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदारे अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदारे अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी करने आ जाना हबीब अल्लाह। है रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदारे अता करना। और चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने उस दर से शफा पाई दुख दर्द के मारों ने उस दर से शफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आती है उन्हें साबिर हर दुख की दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदारे अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदारे अता करना।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ माह रमज़ान के हवाले से बात कर लेते हैं। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है, इसको अशरा रहमत क्यों कहा जाता है, इसमें कौन से ज़िक्र अस्कार है जो हम कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा। अच्छा डॉक्टर साहब, बरकतों और रहमतों का महीना स्टार्ट हो गया, तो इस महीने को हम कैसे गुजारें? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन रमज़ानुल मुबारक में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करना, इससे ज़्यादा खैर की बात क्या हो सकती है। मेरी जानिब से भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ आपके चैनल के तवस्सुत से लोग देख रहे हैं, अपने सारे सामीन और नाज़रीन को इस नेकियों के मौसम बहार रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका खैर समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक इतना अज़ीम शान और अज़ीमुल मरतबत महीना है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ये कहते हैं कि सारा साल इसका तज़किरा किसी न किसी अंदाज़ में हुज़ूर के ज़िक्र का हिस्सा रहता। हुज़ूर की मजलिस में रमज़ान मुबारक के बारे में बात होती रहती, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद तुलू होने के करीब होता तो सरकार ख़त्मी मरतबत वैसे तो 2 महीने पहले यानी रजब के चाँद से रमज़ान के बारे में एहतमाम करना शुरू कर देते। आपके मामलात और मामूलात में ख़ास तरह की तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाती, जिससे अंदाज़ा होना शुरू हो जाता कि हुज़ूर रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का दिन करीब आता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुनादी कराई जाती, अहले मदीना को इकट्ठा किया जाता, छोटे बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान, ख़वातीन सबको इकट्ठा किया जाता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही में धुली हुई ज़ुबान के साथ पता है क्या बशारत अता करते, लोगों क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि हम पर एक ऐसा अज़ीम शान महीना आने जा रहा है जिसके बारे में मेरे रब ने मुझे ये मुतला कर रखा है कि जैसे ये महीना आता है तो आसमान पर अल्लाह रोशनियों को 2 चंद कर देता है, जन्नत को सजा दिया जाता है, जन्नत और अर्श के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कब्रिस्तानों में लोगों पर मौजूद जो अज़ाब का एक अमल होता है उसमें तखफीफ़ कर दी जाती है, और फिर हर रोज़ हर रात जो है परवरदिगार आलम आसमान अर्श पर तशरीफ़ लाता है और एक मुनादी कराई जाती है कोई हमसे रहमत तलब करने वाला कि हम उसे रहमत से नवाजें, है कोई हमसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसे मग़फ़िरत अता की जाए, और है कोई हमसे दायमी आफ़ियत तलब करने वाला कि उसे आफ़ियत अता की जाए। ऐसे अज़ीम शान महीने का आगाज़ हो चला है जिसका हर लम्हा जो है वो अपने अंदर एक अज़ीम शान रहमतों, बरकतों, सियादतों और सादतों का ख़जाना रखता है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा अज़ीम शान महीना है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो महीना है जिसमें नवाफिल का, नफल का अजर जो है अल्लाह जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, और फ़र्ज़ का अजर जो है वो 70 गुना कर दिया जाता है। और ऐसी अज़ीम शान इबादत को इस महीने के साथ परवरदिगार आलम ने ख़ास कर दिया। यानी ये जो रोज़ा रखने का अमल है ये अल्लाह के यहाँ इतना महबूब और मकबूल है कि आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी अज़ीम शान इबादत है कि दुनिया में की जाने वाली हर इबादत का अजर अल्लाह ने मुतय्यन करके फ़रिश्तों को बता रखा है कि जब कोई मेरा बंदा फ़लाँ ख़ास इबादत इख्तियार करे तो उसका इतना अजर लिखना है। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान ऐसा खूबसूरत राज है कि परवरदिगार आलम फरमाता है जब बंदा रोज़ा रख के मेरी बारगाह में हाजिर होता है ना तो इसका अजर तुमने नहीं लिखना, इसका अजर मेरे और इसके दरमियान एक राज है। और हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं ही इसकी जज़ा हूँ। यानी रोज़े का अजर जो है वो खुद परवरदिगार आलम अपनी ज़ात की शक्ल में पेश कर रहा है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये दिन, ये अय्याम, इनके लम्हात, इनका एक एक लम्हा जो है एक बेशक ऐसे ही, और अल्लाह का बड़ा करम है कि एक बार फिर से हमें रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि रोज़े की फजीलत के हवाले से भी बता दें, हम पर फ़र्ज़ क्यों किए गए और इनकी तारीख क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा और दिलचस्प सवाल है। कुरान हकीम खुद इतना कलाम कामिल है कि आप ये देखें कि सूरह बकरा की जिस एक आयत में फ़र्ज़ियत रोज़ा का हुक्म आया ना, रोज़ा फ़र्ज़ होने का हुक्म आया, वहीं पे परवरदिगार आलम ने इसकी तारीख़ भी बयान कर दी है और साथ ही मकसदियत रोज़ा भी बयान कर दी है। आप ये देखें परवरदिगार आलम फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, और मकसदियत क्या है ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। गोया हमें इस एक आयत से 3 बातें हम तक पहुँची कि अल्लाह अहले ईमान से मुखातिब है कि वो परवरदिगार आलम की तरफ से इस अजीम शान फरमान को गौर से सुन लें कि ये उनके लिए मखसूस है। रज़ा का ये ज़रिया जो है ये इज़्ज़त और दायमी फ़जीलत जो है सिर्फ कलमा गो मुसलमान जो है उनसे अल्लाह मुखातिब होकर उनके सुपुर्द कर रहा है कि तुमने रोज़ा इख्तियार करना है और इसी तरह इख्तियार करना है जैसे तुमसे पहली अक़वाम ने रोज़ा इख्तियार किया। और मकसद क्या है, जैसे उनके लिए मकसद ये था कि वो
تقوی اختیار کر سکیں، اللہ کا قرب اختیار کر سکیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے آپ کو مائل بعمل کر سکیں۔ بالکل ہمارے لیے بھی اس فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس روزے کی مشق سے گزارنے کے بعد پروردگار عالم کے ساتھ اپنے قرب کا معاملہ جو اسے بہتر کر سکیں۔ جہاں تک تاریخ کی بات آپ نے کی تو یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جتنی اس کرۂ ارضی پر انسان کی تاریخ پرانی ہے نا، اتنا ہی خود روزے کی تاریخ پرانی ہے۔ اچھا، یعنی سب سے پہلے روزے کا احوال ہمیں نظر آتا ہے جب آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جنت سے یہاں بھیجا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک معاملہ تھا اور اس پر انہوں نے بار بار توبہ طلب کی اور پھر فرمان رحمت جاری ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کی طرف توجہ کی، زندگی معمول پر آئی نا تو جسم کا دھیان آیا تو دیکھا کہ وہ جسم جو ظاہری طور پر آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی، کہ اہل جنت کا جو لباس تھا نا، یہ جو میرے اور آپ کے ناخن ہیں اس طرح اہل جنت کا پورا قالب ہوا کرتا تھا۔ حضرت آدم اور جناب حوا جو تھے ان کا لباس بھی یہی تھا، یہ جو ناخن ہیں اس کی نشانی کے طور پر اللہ نے یہ رکھ دیے تاکہ ہم اسے دیکھیں اور دوبارہ سے اس خیال کے ساتھ محنت کرنا شروع کریں کہ ہم نے دوبارہ یہ عزت پانی اور دوبارہ اپنے اصل مقام جنت میں واپس جانا ہے۔ جب آپ نے اپنی طرف توجہ کی نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر بہت سارے زخم ہو گئے اور ان میں جو ہے وہ تکلیف بھی ہے، اس کے اندر مادہ بھی موجود ہے اور ایک درد کی اضطراب کی کیفیت۔ آپ نے اپنی جبین نیاز اللہ کے بارگاہ میں سجدے کے طور پر رکھی اور کہا پروردگار جیسے تو نے یہ کرم فرمایا نا، میری توبہ قبول کر لی، مجھ پر کرم کیا، اب ایک اور کرم کر کے مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے الہام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ براہ راست اپنے ایک نبی کے قلب پر اپنی بات القاء کی، اپنا الہام کیا، اور وہ کیا بات تھی کہ اے آدم آپ اگر اس تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو آپ 3 روزے رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھنا شروع کیے۔ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تو عالم یہ تھا کہ پہلے روزے کے افطار کی برکت یہ تھی کہ پروردگار عالم نے وہ سارا درد جو تھا اسے ختم کر دیا۔ جب آپ نے دوسرا روزہ رکھا تو وہ جو درد تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا، اب دوسرے روزے کے افطار کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو زخم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ زخم ختم تھا لیکن اس کا داغ جو تھا وہ موجود تھا، جو بدنما لگ رہا تھا۔ جب آپ نے تیسرا روزہ اختیار کیا اور اس کے بعد افطار کے وقت اپنی طرف متوجہ کی نا تو اللہ نے کیا خاص کرم فرمایا، درد بھی ختم ہو چکا تھا، زخم بھی ختم ہو چکا تھا اور اس کے نشانات تک ختم ہو چکے تھے۔ جب آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھی تو آپ حالت سجدہ میں چلے گئے اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مہینے ان 3 تاریخوں میں تیری رضا اور اس نعمت کے شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھوں گا۔ یہ وہ روزے ایام 20 کے روزے ہیں جو تمام انبیاء و مرسلین نے اپنے زمانے میں رکھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مدینہ طیبہ آنے کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں روزہ فرض ہونے سے پہلے تک بھی اور اس کے بعد بھی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے اندر روزے رکھتے تھے۔ آج بھی اہل اللہ جو ہیں وہ ان 3 دنوں میں روزے اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے یہ ایک یاد اس کی وابستہ ہے، یہ شکرانے کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو روزے کا آغاز وہاں سے ہوا۔ کچھ عشرہ رحمت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو بتا دیں کہ اس کو عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے اور ہم کس طرح اس عشرے کو گزاریں؟ جیسے میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا، حضور کی وہ مبارک حدیث جس سے جو ہے یہ خوشخبریوں کا ایک جہان ہمارے سامنے آباد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا کہ وہ رحمت کے جتنے سارے معاملات ہیں جن میں جنت کا سجایا جانا ہے، جہنم کو سرد کر دیا جانا ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جانی ہے، پھر انسانوں کے لیے خیر کو اختیار کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے، شیاطین کو کیونکہ قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں خیر تک رسائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک انسان کے اندر کا نفس ہے، وہ اس کو ہمیشہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف راغب ہو، اور دوسرا ارد گرد کا ماحول اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں رمضان المبارک کیسا رحمت والا مہینہ ہے، کیسا برکت والا مہینہ ہے کہ شیاطین کو قید کر کے وہ جو اندر سے ایک گمراہی کا پہلو ہو سکتا ہے اس سے بچنے کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے، اور پھر اس مہینے کی برکت سے ارد گرد کے ماحول میں اتنا خیر پایا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی فرمانبرداری کا جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنانا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم الشان پہلا عشرہ اس مہینے کا ہے کہ جسے ہر آن ایک نئے درجے کی رحمت بندے کی طرف پہنچتی ہے،
लोगों की दुआओं पर फरमान रहमत जारी होता है। हुजूर के एक फरमान की हदीस से हम तक ये बात भी पहुंचती है कि ये वो अजीम शान रहमत वाला महीना है कि इसमें जब कोई शख्स अल्लाह से कुछ भी तलब करता है, अल्लाह अपनी रहमत के ऐलान के मिसदाक के उसने हर एक पर रहमत का दरवाज़ा कुशादा कर दिया है। परवरदिगार आलम हर आदमी की दुआ को कबूल कर लेता है। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम से एक शख्स ने पूछा कि क्या मैं रमज़ान के इस पहले अशरे में अल्लाह से कुछ भी तलब करूं तो अल्लाह अपनी रहमत के ऐलान के मिसदाक मुझे हर चीज़ अता कर देगा? तो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि दुनियावी नेमतें तो अपनी जगह पर हैं, अगर कोई शख्स इन पहले 10 दिनों में ये जो अशरा रहमत है इसमें अल्लाह से अल्लाह को तलब करे तो अल्लाह अपना आप भी बंदे को अता कर देता है। तो बाकी नेमतें तो बहुत सताई और आर्ज़ी बिल्कुल अशरा रहमत के हवाले से बात कर रहे थे, साथ साथ हमने रोजे की तारीख पे भी बात की, रूह रमज़ान की खूबसूरत सी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम है, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।